السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پیر کامل کی ایپیسوڈ 93 سٹارٹ کریں گے۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھیں۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھیں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتیں، اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپتھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائیں تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھیں۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر ثبت علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر ثبت علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر ثبت علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا، جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر ثبت علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے خود کچھ جمع کرنے کی کوشش کر لے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر ثبت علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ ابھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھیں، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا، اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی ہی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر ثبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر ثبت علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد، اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر ثبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہتی تھیں، اور ڈاکٹر ثبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو
واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنے سسرال لاہور آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر ثبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو اپنی بیٹی کہا تھا تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے ہی لے لیں یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کر دیں۔ سیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر۔ انہوں نے اس سے کہا تھا، مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔ اس دن اس کا دل چاہا ان کا ایک اور احسان لینے کو۔ وہ اس پر اتنے احسان کر چکے تھے کہ اب اسے ان احسانوں کی عادت ہونے لگی تھی۔ اسے صرف ان سے ایک گلہ تھا، وہ آخر اس کی شادی میں شرکت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جب کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے عروسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور وہ اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی۔ جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ سیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، کلثوم آنٹی، میمونہ، نورالعین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں، مریم اور سیدہ اماں۔ مریم سیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ آمنہ، تم باہر جاؤ۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟
اس نے بےتابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھیں، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر سبت علی کی فیملی وہاں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے۔ وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانسیں، چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے۔ وہ فقط تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دی۔ اماں چھوڑے نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں۔ آمنہ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ امامہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اس میں میرے لیے نیا کیا ہے؟ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو؟ انہیں وہاں سکون سے رہنے دو۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم… اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ اس کا ایک دوست تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو
تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے، لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر ثبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر ثبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا تھا جب نکاح خوان نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواں کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔